اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورۃ آل عمران تفسیر بیضاوی میں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے واللہ غفور الرحیم، فرماتے ہیں بیضاوی علیہ الرحمہ، لمن کس کے حق میں غفور الرحیم ہے؟ لمن تحبب الیہ بطاعتہ واتباع نبیہ، اس شخص کے حق میں جو اللہ کا محبوب بننے کی کوشش کرے۔ تحبب کا مطلب ہوتا ہے کسی کا محبوب بننے کی خواہش رکھنا یا کوشش کرنا۔ تو خدا کا محبوب کیسے بنے گا؟ بطاعتہ واتباع نبیہ۔ رویہ کہتے ہیں روایت کیا گیا انہا نزلت لما قالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، بات واضح کہ بھئی یہود نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، تو کہا گیا کہ اتبعونی یحببکم اللہ۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا کہ نزلت فی وفد نجران لما قالوا انما نعبد المسیح حبا للہ، جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم مسیح کی عبادت تو اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، تو کہا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ جیسے آج کل بھی ایک لفظ ہے نا، جیسے عیسائیوں کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے خدا محبت ہے، گاڈ از لو، اور اس طرح، تو مطلب جیسے بہت واقعتاً لیکن خدا محبت تو ہے، لیکن خدا کی محبت کیا سب کے لیے ہے؟ مطلب کیا انسان خدا کو پیٹھ دکھائے اور خدا اس سے محبت کرے؟ یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ یا عقل سے یا نقل سے؟ بات واضح ہے، نہ عقل سے معلوم ہوتی ہے، اور نقل سے یہ معلوم ہوا ہے کہ خدا کی چاہت اس کے انبیاء کی اتباع میں ہے، بس نیسی بات۔ تو فرمایا وقیل فی اقوام زعموا علی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم یحبون اللہ فامروا ان یجعلوا لقولہم تصدیقا من العمل، کہہ رہے ہیں کچھ لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کا زعم یہ تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قول کے لیے عمل میں سے تصدیق لے کے آئیں۔ بات واضح ہے، تم کہتے ہو ہم محبت کرتے ہیں، تو اتباع رسول کیا ہے، کہاں ہے؟ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، تولو کے بارے میں فرماتے ہیں یحتمل المضی والمضارعۃ، مضی کس کو کہتے ہیں؟ ماضی کو۔ یہ جو تولو کا صیغہ ہے یہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی۔ وہ کیسے؟ یعنی اگر آپ کہیں کہ باب تفاعل کی ایک تا گری ہوئی ہے تو گر جاتی ہے مضارع میں، مخاطب کے صیغے میں دو تائیں جمع ہو جائیں تو پھر ہوگا تتولو، تو تتولو کی ایک تا گر گئی تو تولو رہ گیا، تو یہ مضارع ہوا۔ لیکن تولو جو ہے وہ ماضی غائب جمع کا صیغہ بھی ہے، تولا تولیا تولو، ایسا ہی ہے نا۔ تو دونوں احتمالات ہیں نا اس لفظ کے اندر، کس کے؟ ماضی کے بھی اور مضارع کے بھی۔ تو ماضی کا ترجمہ ہوگا اگر انہوں نے منہ موڑا، اور اگر ہم مضارع کا ترجمہ کریں گے تو پھر ہوگا اگر تم منہ موڑتے ہو، تم، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یحتمل المضی والمضارعۃ بمعنی فإن تتولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، لا يرضى عنہم، اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا، یحب سے مراد یہ ہے، ولا یثنی علیہم، نہ ان کی تعریف کرتا ہے، وإنما لم يقل فلا يحبهم، دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا نا فإن تولوا فإن اللہ لا يحبهم، یہ خاص طور پہ الکافرین دوبارہ کیوں لے کر آئے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں لقصد العموم، پہلی بات تو یہ کہ یہ بتانے کے لیے کہ جو بھی کافر ہے چاہے وہ ان میں سے ہو یا کسی اور میں سے ہو، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ تو اگر یہ کہا جاتا نا فإن تولوا فإن اللہ لا يحبهم، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ منہ موڑیں گے تو ان سے تو محبت اللہ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی اور منہ موڑے تو ان سے محبت کر لے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اس میں عموم پیدا کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لے کر آ لیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تو پہلا مقصد تو یہ ہے، اور دوسری حکمت کیا ہے؟ لقصد العموم، اس کے بعد فرمایا والدلالۃ علی ان التولی کفر، اور یہ بتانے کے لیے کہ تولی کفر ہے۔ سمجھ میں یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا فإن تولوا فإن اللہ لا يحب المتولین، لیکن کیا کہا؟ فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو کافرین کا لفظ لے کر آئے اور ضمیر لے کر نہیں آئے، اس لیے کہ یہ دلالت ہو جائے کہ تولی کفر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اعراض کرنا یا اطاعت سے اعراض کرنا کیا ہے؟ کفر. بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں لقصد العموم والدلالة على ان التولی کفر وانه من هذه الحیثیت ينفی محبت اللہ، اور اس حیثیت سے یہ تولی اللہ کی محبت کی نفی کر دیتی ہے. بات واضح؟ کس حیثیت سے نفی کرتی ہے؟ تولی کفر ہونے کی حیثیت سے نفی کرتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت اہم بات ہے. اس لیے کہ معتزلہ اگر کہیں گے جو بھی منہ موڑے گا وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں منہ موڑنے کے بعد ان اللہ لا يحب الکافرین لا کر کہا کہ تولی کفر کے بغیر بھی ہوتی ہے اور تولی کفر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو جو تولی کفر کی حیثیت میں ہے نا وہ اللہ کی محبت کے منافی ہے، نہ کہ وہ تولی جو ایمان کے ساتھ گناہ کی صورت میں بھی تو ہو سکتی ہے، وہ بھی تو تولی کی ایک، تو وہ اللہ کی محبت کے منافی نہیں ہے. کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ گناہ گار جب تک صاحب ایمان ہے اللہ کی محبت عامہ اور ولایت اسے حاصل ہے. یہ مشہور روایت ہے، صحیح روایت، کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تلعنہ فإنہ يحب اللہ ورسولہ. وہ جو صحابی کئی دفعہ ان سے شراب پی لیتے تھے، بار بار آ جاتے تھے، ان کو کوڑے پڑتے تھے، ایک صاحب نے ان کو لعنت کر دی کہ یہ کس قسم کے آدمی ہے کہ کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اور کوڑے بھی پڑتے ہیں. تو ایک صاحب نے ان پر لعنہ اللہ کہا، آپ نے فرمایا لا تلعنہ فإنہ يحب اللہ ورسولہ، یعنی محبت کا اس بات کر دیا اس کے لیے، اس لیے وہ صاحب ایمان ہے اصلا. تو کیا فرماتے ہیں ذرا غور کیجیے. تو یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہی اشارے دے رہے ہوتے ہیں اصل میں، کیونکہ یہ مختصر ہے نا. تو فرماتے ہیں وَأَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، یہ هذه الحیثیہ کیا ہے؟ من حیثیت الکفر ینفی محبت اللہ وَأَنَّ مَحَبَّتَهُ، اور یہ بھی پتہ چلا مخصوصۃ بالمؤمنین. یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ متولین نہیں کہا، لا يحبهم نہیں کہا، بلکہ لا يحب الکافرین کہا، تو عرفنا ان محبت اللہ لا تحصل الا للمؤمنین. بات واضح؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم. دیکھیں اس میں جیسے کچھ علماء نے رد بیان کیا کہ پیچھے آیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے، اب اللہ کے رسول کو چن لیا گیا، لیکن فرمایا اس سے قبل ہم نے بڑے لوگوں کو چنا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. کیسے چنا ہے؟ فرماتے ہیں بالرسالۃ والخصائص الروحانیۃ والجسمانیہ، خصائص روحانی اور جسمانیہ دونوں عطا کر کے چنا. وَلِذَلِكَ قَوُّ کیا؟ قویہ یقویٰ سے، قَوُّ عَلَى مَا لَمْ يَقْوَ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ، لہذا وہ اس شے پر بھی قوت رکھتے تھے جس پر ان کے غیر قوت نہیں رکھتے. یہ لِذَلِكَ کس کا ہے؟ آج نے کہا کہ جسمانیہ کی طرف، یعنی ان کی قوت جسمانیہ بھی ایسی تھی کہ ان کی قوت ان امور پر تھی جن امور پر باقیوں کی نہیں تھی. اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی وہ کیسے؟ بھئی صوم وصال کئی دن اور کچھ نہ کھانا پینا، انی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقین. اس کے بعد فرماتے ہیں لما، یعنی اب یہ ربط بیان کر رہے ہیں، غور کیجیے گا یہ آیت کا ربط ہے پچھلے سے. لما اوجب طاعت الرسل وبین انها الجالبۃ لمحبۃ اللہ، جب اللہ یہ بیان کر چکے کہ رسولوں کی اطاعت واجب ہے، واجب کی، اور یہ بتایا کہ بھئی اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. عقب ذالک ببیان مناقبہم تحریضا علیہا، تو اس کے بعد ہم جیسے ان رسولوں کے مناقب کا بیان شروع کیا، تحریضا علیہا، کس پر آمادہ کرنے کے لیے؟ ان کی اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے. تحریضا علی طاعتہم، کیونکہ بات شروع ہوئی تھی لما اوجب طاعت الرسل وبہ استدل علی فضلہم علی الملائکہ، اسی سے انبیاء کی ملائکہ پر فضیلت کا استدلال بھی کیا گیا. وہ کیسے؟ بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ یوں کہا، دیکھیں فرمایا علی العالمین. عالمین سے مراد یا تو عالمی زمانہم ہوں گے یا العالمین کلہم ہوں گے. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ اگر ہم کہیں تمام جہانوں سے مراد تمام زمانوں کے تمام جہان، تو اس میں ایک منطقی تناقض لازم آتا ہے. وہ کیا ہے؟ بھئی نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان سب کو، دونوں کو مثلا تمام عالمین پر فضیلت ہے. تمام عالمین پر، عالمین میں نوح بھی ہے تو ابراہیم کو ان پر فضیلت ہے، اور نوح کو تمام عالمین پر فضیلت ہے تو عالمین میں ابراہیم بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو کن کو کن پر فضیلت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کو مخصوص کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے عالمی زمانی. تو لہذا ہم کہیں گے کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے فضیلت دی تھی، فضلناکم علی العالمین، ای عالمی زمانہم. اچھا یہ بات تو ہو گئی، لیکن عالمی زمانہم میں اس وقت فرشتے تو موجود تھے.
سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وقت عالمی زمانے میں فرشتے موجود ہیں کہ نہیں؟ بھائی انبیاء تو نہیں تھے، حضرت نوح کے زمانے میں حضرت ابراہیم نہیں تھے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت نوح نہیں تھے، تو عالمین پر فضیلت دونوں کو حاصل ہے، تو لیکن نوح کو ابراہیم یا ابراہیم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام پر یہ ہمیں نہیں پتہ کون، لیکن اس سے تناقض لازم نہیں آتا، لیکن ان کے عالمین میں فرشتے شامل ہیں کہ نہیں؟ تو اس سے یہ استدلال قوی نہیں ہے، بس اشارہ دیا ہے انہوں نے، وگرنہ اس سے یہ بھی استدلال ہو سکتا ہے بعض نے اعتراض کیا کہ پھر بنی اسرائیل کو بھی تمام فرشتوں میں فضیلت آ گئی تھی، اپنے زمانے میں ہوئی تو نہیں ہے اس، لیکن بہرحال اسی لیے فرمایا انہوں نے یہ نہیں کہا وَبِهِ نَسْتَدِلُّ یا اس طرح مجہول کا صیغہ لے کر آئے، اس میں ایک دلیل سی ہے، لوگ بیان کرتے ہیں وَبِهِ اسْتُدِلَّ، ٹھیک ہے مجہول ہے نا، وَبِهِ اسْتُدِلَّ عَلَى فَضْلِهِمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فضل من فضل الانبیاء علی الملائکہ۔ عالمی زبان کی اگر ہو تو عالمی زبان کی اس صورت میں آل ابراہیم اور آل عمران جو ہے یہ تو زبان بھی موجود ہوگا۔ اصل میں آل ابراہیم سے مراد نہ تخصیص ہے، آل ابراہیم سے مراد کل اولاد نہیں ہے، یعنی آل ابراہیم سے مراد انبیاء اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، ان کے زمانے میں اس میں کچھ اشکال لازم آ سکتا ہے کہ بھئی یہ یعقوب اور اسحاق ایک سا، اشکال تو لازم آئے، اس میں بھی ہے اشکالات موجود ہیں، اس میں بھی اشکالات موجود ہیں، اس لیے یہ دلیل کبھی نہیں۔ جی منصب کے لیے کسی کو چننا سے اس کی فضیلت دوسروں پہ ثابت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ کسی بھی آدمی سے صحابہ کرام یا کسی ہاں بالکل اس سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے استفاء کا لفظ اختیار کیا اور علی العالمین بھی کہہ دیا، لیکن لفظ استفاء اور اجتباء میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لفظ اجتباء میں نا مطلقاً جیسے آپ کہیں کہ بھئی پانی لانے کے لیے ان کو بھیجنا ہے، ان کو بھیجنا ہے، اجتباء ہے، یہ اجتباء ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹو چوز یعنی، اور ایک ہے سلیکشن۔ سلیکشن کیا ہوتی ہے؟ سلیکشن کے اندر اس کی کسی صلاحیت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، تو استفاء میں جو مادہ ہے وہ صاد فا واو کا ہے، اس میں جو مصطفیٰ ہے اس میں دلیل اس بات کی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ میں اللہ نے کچھ رکھا ہے جس کی بنیاد پہ اسے چنا ہے، لفظ استفاء یہ بتاتا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق بھی پڑھیں گے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تو استفاء میں محض ذمہ داری نہیں ہوتی، استفاء میں بیان ہے کہ اللہ نے اسے کچھ ایسا عطا بھی کیا ہے کہ جو دوسروں کو عطا نہیں کیا، یہ لفظ استفاء کے اندر مفہوم۔ اچھا جی، اس کے بعد فرماتے ہیں وَآلُ ابراہیم کون ہے؟ اسماعیل و اسحاق و اولادہما وقد دخل فیہم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل عمران کون ہے؟ دیکھیں عمران ہیں دو، یہ ذرا یاد رکھے گا، آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ عمران کون ہے؟ دو، ایک ہے موسیٰ کے والد علیہ السلام و علیہ، اور دوسرے ہیں حضرت مریم کے والد، تو دونوں الگ الگ عمران ہیں۔ یہاں جس کی بات ہو رہی ہے نا اگلی آیت میں اذ قالت امرأۃ عمران، وہ حضرت عمران مریم علیہ السلام کے والد محترم، موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم بھی کون تھے؟ عمران۔ تو فرمایا وآل عمران کون ہے؟ موسیٰ و ہارون۔ اچھا وہ کیسے؟ ابناء عمران ابنی یسہر، ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ ابنی کیا ہے آپ کے یہاں؟ قاہث ہے کہ فاحث؟ قاہث، ابنی لاوا، ابن یعقوب، یہ ہو گئے۔ یہ کس صورت میں اگر ہم یہاں کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمران ابن یسہر۔ اگر ہم یہاں آل عمران سے مراد عمران ابن یسہر لے رہے ہیں تو پھر کون مراد ہوگا؟ موسیٰ اور ہارون۔ اچھا، اور یا کیا ہو سکتا ہے؟ او عیسیٰ و امہ، یا عیسیٰ اور ان کی والدہ، وہ کب ہوگی؟ وہ کون ہے؟ امہ مریم بنت عمران، وہ بھی عمران کی بیٹی تھی، لیکن وہ عمران کون ہے؟ ابن ماثان۔ وہ کون تھے؟ عمران ابن یسہر، یہ کون ہے؟ عمران ابن ماثان، ابن اسعزار، ابن ابی ید، ابن یوزن، اللہ عالم نام مجھے صحیح یاد ہے، وہ جو بھی ہیں، ابن رب بابل، زر بابل، دیکھیں میں نے غلط لکھا ہے، رب بابل لکھ دیا، ابن سالیان، ابن پڑھنا ہے میرا نام ہے، ابن یوحنا، ابن اوشا، ابن اموزن، ابن مشکی، ابن منشکن، ابن حارفار، ابن آحاد، ابن یوتام، ابن عزری، ابن یورام، ابن ساقط، ابن عیشا، ابن راجعین، ابن سلیمان، ابن داود، ابن الیشین، ابن عوید، ابن سلمون، ابن یائر، ابن یخشون، ابن
इमयार इब्न राम इब्न हदरूम इब्न फारद इब्न यहूद इब्न याकूब अलैहिस्सलाम वकान बैन अल इमरानैनी कितने अल्फुन व समानुमिअति सना, 1800 साल का फासला है दोनों इमरानों। कौन से? इमरान इब्न यस्सुर और इमरान इब्न मासान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम करीब हैं, उनके बारे में कहते हैं 300 साल है तकरीबन, लेकिन दोनों में फासला कितना? हाँ, लेकिन वो ज़्यादा है 300 साल का। इसलिए हज़रत इब्राहीम है 1900, उनकी बाइबल के मतलब कम से कम 200 तो होंगे ना, 1800 ये और 1985, तो आप देख लेंगे 200 साल का फासला है तकरीबन। वैसे तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का नाम भी मरियम, वो भी आगे बताएंगे। है आप क्या कह रहे हैं? हाँ, इसलिए वो इश्काल हो गया, वो आगे बताते हैं। इसलिए देखें, खैर आगे पढ़ते हैं, बात वाज़ेह। ज़ुर्रियतन बादुहा मिन बाद, तो ये क्या फरमाया? हालुन, ये ज़ुर्रियतन हालत नसब में क्यों है? हाल होने की वजह से। औ या बदलुम मिनल आलैनी औ मिनहुमा, या औ मिनहुमा व मिन नूह। कह रहे हैं देखो, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन, और उसके बाद फरमाया ज़ुर्रियतन, तो ये क्या है? हाल, या ये बदल है। किसका बदल है? अल आलैन, दो आल कौन से आए थे? आल इब्राहीम व आल इमरान ज़ुर्रियतन, ठीक है, उसका बदल है। या इन दोनों का भी है और नूह अलैहिस्सलाम का बदल भी है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। आदम अलैहिस्सलाम का बदल क्यों नहीं है? इसलिए कि वो ज़ुर्रियत नहीं। ज़ुर्रियतन बादुहा मिन बाद, बात समझ में आ रही? तो क्या फरमाते हैं? आई अन्नहुम ज़ुर्रियतुन वाहिदतुन मुतशाइबतुन बादुहा मिन बाद, एक ही ज़ुर्रियत है जो एक दूसरे से मुतशाइब है, निकली हुई हैं, जैसे शाखें निकलती हैं ना, मुतशाइब शुअब से। वकीला बादुहा मिन बाद फिद्दीन, तो एक राय तो ये है कि ज़ुर्रियतन बादुहा मिन बाद, यानी बादुहा मिन बाद फिन नस्ल। दूसरी क्या है? फिद्दीन, दीन में। जैसे हम कहते हैं वल्मुमिनून वल्मुमिनातु औलिया बादुहुम औलिया बाद, उससे क्या मुराद है? फिद्दीन। वज़ुर्रिया, ये ज़ुर्रिया क्या है? कहते हैं अलवलद यक़अउ अलल वाहिद वल जमा, वाहिद पर भी इतलाक़ हो जाता है, एक औलाद के लिए और जमा के लिए भी। अच्छा, इसका वज़न क्या है? फ़ुअलियतुन मिनज़्ज़र, या तो ये ज़र्रा या ज़ुर्रु से है, फैलाना, तो फिर क्या वज़न बनेगा? ज़ुर्रिया फ़ुअलिया, ज़ाल रा इसका मादा होगा और कोई भी तग़य्युर इसमें नहीं हुआ, ऐसा ही है ना। या क्या होगा? औ फ़ुऊलतुन मिनज़्ज़रई, या मादा इसका होगा दाल रा हमज़ा और होगा फ़ुऊला, क्या बनेगा? ज़ुर्रुआ, क्या बनेगा? ज़ुर्रुआ। अच्छा, वो ये आगे ज़ुर्रिया कैसे बना वो बताते हैं। कहते हैं औ फ़ुऊलतुन मिनज़्ज़रई ज़ुर्रुआ, उब्दिलत हमज़तुहा याअन, का है हमज़ा? ज़ुर्रुआ, ये जो हमज़ा आ रहा है आखिर में, इसको या से बदल दिया, ज़ुर्रुया, यही बता रहे हैं ना, उब्दिलत हमज़तुहा याअन, इसकी हमज़ा या से बदल गई, तो क्या हो गया? ज़ुर्रुया। उसके बाद क्या किया? सुम्मा क़ुलिबतिल वाव, या से पहले क्या था? ज़ुर्रु, वाव था ना, या, तो हमने क्या किया? उसको भी वाव से बदल दिया। सुम्मा क़ुलिबतिल वाव याअन व उदग़िमत, और फिर दोनों को इदग़ाम कर दिया, तो असल में क्या था? ज़ुर्रुआ, फिर बना ज़ुर्रुया, फिर बना ज़ुर्रिया, क्योंकि हैं? हाँ, पहले वाला था, लेकिन ये भी पहले में तो फैलने का मफ़हूम था, ज़रा यज़रऊ में भी यही है, तकरीबन यही मफ़हूम है। वल्लाहु समीउन अलीम बिअक़वालिन नासी व अअमालिहिम, ठीक है। फ़यस्तफ़ी मन कान मुस्तक़ीम अलक़ौल वल अमल, तो जो इस्तिफ़ा के अंदर ना वो मफ़हूम भी ले आए कि चुनता उसी को है जो मुस्तक़ीम अलक़ौल वल अमल है। औ या क्या मुराद है? वल्लाहु समीउन अलीम, औ समीउन बिक़ौल इम्राअति इमरान, सुनने वाला था इमरान की बीवी के कौल को, अलीमुन बिनियतिहा, और जानता था उसकी नीयत को। वल्लाहु समीउन अलीम, समीउन बिक़ौलिहा अलीमुन बिनियतिहा। आगे देखें, इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी फ़यंतसिबु बिही इज़ अला तनाज़ुअ। क्या मतलब? देखें पीछे ये जो इज़ है, सवाल यही पैदा होता है ना, आमिल कौन है इसका? वही बात।
تو کہہ رہے پیچھے جو آیا تھا نا واللہ سمیع علیم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اذ منصوب ہو ان دونوں کی وجہ سے، یا صرف علیم کی وجہ سے واللہ سمیع علیم اذ، یا الگ تنازع کس کو کہتے ہیں؟ ایک مفعول بھی پر دو فعل وارد ہو رہے ہیں، بات واضح، یا یہ منصوب ہوگا بھی فینتصب بھی یعنی علیم بنیتہا، ٹھیک ہے، صرف علیم سے منتصب ہوگا علیم اذ، یا کیا ہوگا او مطلب یہ تو خیر انہوں نے پہلی رائے بیان نہیں کی، پہلی رائے انہوں نے بیان نہیں کی، یہی بتا رہے فینتصب به اذ علی التنازع، دونوں کے ساتھ یہ منصوب ہے، دونوں کے ساتھ کس کے؟ واللہ سمیع اذ واللہ علیم اذ، بات واضح۔ تو اذ پر کتنے افعال وارد ہو رہے ہیں، کتنے عوامل وارد ہو رہے ہیں؟ دو عامل وارد ہو رہے ہیں، تو دو عامل وارد ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنازع۔ کأن هناك عاملین یتنازعان علی الفعل، اس کو کہتے ہیں منصوب علی التنازع۔ اس کے جو عامل ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، لازمی طور پہ فعل نہیں ہونا، فعل کا مفہوم ہونا ضروری ہے۔ علیمون کے اندر چونکہ آپ کو معلوم ہے اسم الفاعل اور صفت مشبہ فعل کا کام کرتی ہے، محض اسم عامل نہیں بنتا، عامل کے لیے لازماً یعنی ظرف کے عامل کے لیے فعل ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں اصل میں کیا ہے؟ علیم، علیم اصل میں صفت مشبہ ہے، فعل کا معنی دیتی ہے۔ اسی طرح سمیع یعنی یسمع اذ، علیمہ اذ۔ اس کے بعد آسان حل آ جاتا ہے، دیکھیں وقیل نصبہ بإضمار اذکر، یا پھر یہ کہا گیا کہ اس کا جو نصب ہے وہ بإضمار اذکر ہے، اذکر اذ قالت عمران، یہ آسان ہے، دورہ ترجمے میں ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں، یاد کرو جب عمران کی، اس میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ سمیع علیم اذ، اس میں اشکالات بھی وارد ہوئے ہیں، اللہ سمیع علیم فی کل وقت، ایش معنی هذا الکلام اذ، اس پر بھی اشکال ہے۔ اچھا یہ کون تھی؟ امرأت عمران رحمہ اللہ علیہ السلام، فرمایا وہادی حنت، یہ سارے نام اسرائیلی روایات سے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ وہادی حنت بنت فاقوزہ، یہ کون تھی؟ جدت عیسیٰ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادی ہے، نانی ہے، دادی تو ان کی نہیں۔ وکانت لعمران بن یسہر بنت اسمها مریم اکبر من ہارون فظن ان المراد زوجته، کہنے کچھ لوگوں کو یہ غلطی لگ گئی کہ جو عمران ابن یسر جو اصلاً حضرت موسیٰ کے والد تھے، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام مریم تھا، جو ہارون علیہ السلام سے بڑی تھی، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں ان کی زوجہ مراد ہے، ان کی زوجہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عمران ابن ماثان کی زوجہ مراد ہے، یہ عمران ابن یسر کی بات نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد اور والدہ کی بات ہو رہی ہے، یا مریم علیہ السلام کے والد اور والدہ کی بات۔ تو کہہ رہے کہ اصل میں وہاں بھی ایک کچھ لوگوں کو اشکال اس لیے لگے کہ وہاں بھی حضرت ہارون اور موسیٰ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا مریم، واللہ اعلم تھی یا نہیں ہمیں یقین سے نہیں معلوم۔ وَيَرُدُّهُ، کہتے ہیں اس قول کے رد کے لیے کافی نہیں ہے کہ وَيَرُدُّهُ كَفَالَةُ زَكَرِيَّا فَإِنَّهُ كَانَ مُعَاصِرًا لِابْنِ ماثان، کہ بھئی کفالت حضرت زکریا نے کی اور وہ تو ابن ماثان کے معاصر تھے، تو یہ بات رد کے لیے کافی ہے کہ یہ وہ والا عمران ابن یسر نہیں ہے، یہ عمران ابن ماثان ہے۔ اچھا فرماتے ہیں جو عمران ابن ماثان تھے انہوں نے کیا کیا؟ تزوج بنتہ عیشا، جنہوں نے کن کی بیٹی، کن کا ذکر ہے؟ فَإِنَّهُ كَانَ وَتَزَوَّجَ بِنْتَهُ، حضرت زکریا نے شادی کی ان کی بیٹی عیشا سے جن کی اولاد ہے یحییٰ، لہذا حضرت یحییٰ اور عیسیٰ ایک دوسرے کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَزَوَّجَ مَنْ تَزَوَّجَ زَكَرِيَّا بِنْتَهُ بِنْتَ مَنْ بِنْتَ ابن ماثان، ان کے بیٹی کا نام کیا تھا؟ عیشا۔ وَكَانَ يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ علیہ السلام ابنِ خالہ، ٹھیک ہے؟ اگرچہ کچھ لوگ اس میں اشکال بھی کرتے ہیں، خود آگے بھی یہ بھول جائیں گے کہ میں نے پیچھے ابن خالہ کہا ہے، مجھے تھا آگے جب جگہ آئے گی تو بتاؤں گا۔ تو ابن خالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک خالہ کے دو بیٹے نہیں ہیں، ابن خالہ کا مطلب یہ ان کی خالہ یہ ان کی خالہ ہے، تو اس کو اسی طرح کہا جاتا ہے ابنی خالہ۔ تو عیشا کون ہے پھر؟ عیشا حضرت مریم کی بہن ہوئی نا، تو جب وہ عمران ابن ماثان کی بیٹی ہیں عیشا، تو حضرت مریم کی کیا ہوئی؟ بہن۔ تو حضرت مریم کے بیٹے کون ہوئے؟ عیسیٰ، اور عیشا کے بیٹے ہوئے حضرت یحییٰ، تو دونوں کس کے ہوئے؟ ابن خالہ، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی بہنیں ہوئی، اور وہ ایک دوسرے کے خالہ کے بیٹے، ایک دوسرے کی اپنی ماں کے بیٹے، لیکن
اس کی ماں میری خالہ اور اس کی خالہ اس کی ماں جو بھی بہرحال یہ ذرا تاریخی مسائل آ گئے، نہیں سمجھ میں آ گئی نا. تو کہتے ہیں وَكَانَ يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ علیہ السلام ابن خالۃ من الاب. اچھا وہ جو دونوں خالائیں تھیں وہ اب یعنی بہنیں تھیں لیکن اب کے واسطے، یعنی حنا کی بیٹیاں نہیں تھیں دونوں علیہ السلام. یعنی مریم حنا کی بیٹی ہیں اور جو عیشیٰ ہیں وہ کسی اور بیگم کی، ان کی حضرت عمران ابن ماسان کی کوئی کسی اور زوجہ سے تھی. تو یہ مراد ہے. ہیں وہ خالہ ہیں لیکن وہ بہنیں کیسے لگتی ہیں آپس میں؟ من الاب. اللہ روی انہا کانت عاقرا. من کانت عاقرا؟ حنا. نہیں اب وہ ذکر اصل میں تو عمران ہے، تو نسب آ گیا بیچ میں. تو فرماتے ہیں روی انہا کا، اسی لیے اب کانت عاقرا تو وہ آپ سوال پیدا ہوگا نا کہ وہ بھائی ابن خالہ ہیں تو آخر کیسے ہیں؟ تو پہلے تو عیشا بڑی ہوں گی، تو انہوں نے پہلے اس کو اشکال کو دور کر دیا ابن خالۃ من الاب، تاکہ ان کے آخر ہونے پر کوئی اشکال وارد نہ ہو. تو فرمایا روی انہا کانت عاقرا عجوزا فبینما ہی فی ظل شجرۃ اذ رأت طائرا یطعم فرخہ فحنت الی الولد. کہہ رہے ہیں وہ عاقر اور عجوز تھی لیکن وہ بیٹھی ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو، فرخ کہتے ہیں پرندے کے بچے کو، کھانا کھلا. تو فحنت الی الولد، تو ان کے اندر بھی جیسے اولاد کا ایک شوق پیدا ہوا. فحنت الی الولد ہے، نام بھی حنا ہے. فحنت الی الولد وتمنته، اور فوراً انہوں نے جیسے ولد کی تمنا کی اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں نظر کر دوں گی آپ کے. تو فرمایا اللہم ان لک علی نذرا ان رزقتنی ولدا ان اتصدق به علی بیت المقدس فیکون من خدمہ. تو وہ کس میں؟ اس کے خادمین میں سے ہو جائیں گے. فحملت بمریم، تو مریم کی وہ حاملہ ہو گئی. وہلک عمران، اور عمران فوت ہو گئے. وکان هذا النذر مشروعا فی عہدہم فی الغلمان، ان کے زمانے میں یہ نظر مشروع تھی کہ بھئی میں بچے کو خاص کر دوں گا، لیکن صرف غلمان، صرف مذکروں کے لیے، بچیوں. فلعلها بنت الامر علی التقدیر. تو پھر یا تو انہوں نے اندازے پر اپنا یہ نظر قائم کر دی کہ انشاءاللہ بیٹا ہی آئے گا، بیٹا ہی لگ رہا ہے، یا او طلبت ذکرن، انہوں نے مانگے ہی بیٹا تھا، اللہ بیٹا دے گا تو میں کروں گی. لیکن اب وہ ہو گیا بعد میں کچھ اور. محرر سے کیا مراد ہے؟ معتقا لخدمتہ، بھئی وہ آزاد ہوگا بیت المقدس کی خدمت کے لیے. یہ حال ہے نا. لا اشغلہ بشیء، اسے کسی اور کام میں مشغول نہیں کروں گی. او مخلصا للعبادہ، یا محض عبادت کے لیے خالص کیا جائے گا، یا مخلصا بھی کہہ سکتے ہیں. ونصبہ علی الحال، اور یہ منصوب علی حال ہے. فتقبل منی، ماذا تقبل؟ ما نظرت، جو میں نے نظر مانی ہے. انک انت السمیع العلیم، کس کو سننے والا اور جاننے والا ہے؟ لقولی و نیتی. اگلی آیات بھی بہت ویسے اہم ہے، خوبصورت سی، لیکن اب ان کی باری شاید بعد میں آئے گی بعد رمضان انشاءاللہ. سر آل سے مراد جو اس دین میں ہو یا امیگریٹ فیملی؟ اصل میں دونوں، اصل میں آل کا جو لغوی معنی ہے نا وہ آلا یا اولو سے ہے. اس کا مطلب ہے رجوع کرنا. جو بھی شے کسی شے کی طرف لوٹتی ہے نا وہ آل ہے. لوٹنا دو اعتبار سے ہوتا ہے، یا نسب کے اعتبار سے یا عقیدے اور رائے کے اعتبار سے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آل فرعون کون ہے؟ سارے فرعون کے بچے تھے نہیں، آل فرعون سے مراد ہے فرعون کے متعلقین. لیکن آل کا اطلاق فوری جو ڈسینڈنٹس ہیں، یعنی جو نسبی سلبی اولاد ہے، ان کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں جو بات ہو رہی نا آل عمران و آل، یہ نسبی اولاد کے لیے ہے. اس کے بیچ میں اور اولاد بھی تو آ جائے گی، جیسے مطلب ہاں. تو آپ کو جیسے آل، یعنی آپ کہیں کہ انبیاء علیہ السلام، جیسے بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء پیدا ہوئے، وہ سب آل ابراہیم ہے. وہ آل جو ہے وہ اس میں سے سب ضروری ہونا نہیں ہے، دوسرے بھی ہوں گے. ہاں یقیناً ایسے ہی ہے. تو وہ تو آل میں نہیں آئے، وہ آل میں نہیں آئے. اچھا جی ابھی اٹھا لیجیے.